بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قول سعید ہے کہ میں اپنے وطن کے نونہالوں کو صاحب علم، محنتی اور با کردار دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی تربیت ایسی ہو کہ وہ بڑے ہو کر جب اپنے وطن کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو اسے ترقی کی عظیم منزلوں تک پہنچا کر دم لیں۔ شہید پاکستان کے اس ویژن کے مطابق صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان محترمہ سعدیہ راشد کی خصوصی ہدایت پر ہمدرد نونہال اسمبلی کے لیے آئندہ 2 سال برائے 2026-27 کا چناؤ عمل میں لایا گیا، جس میں اگست کے مہینے میں تقریری مقابلہ کروایا گیا، جس میں مختلف اسکولز کے مقررین نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ بعض ازاں شارٹ لسٹ کرنے پر مقابلہ مضمون نویسی کا اہتمام کیا گیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ترتیب دیا گیا اور پھر انٹرویو سیشن رکھا گیا۔ منصفین میں محترم ڈاکٹر نبیل احمد، ایسوسیٹ پروفیسر یونیورسٹی آف ایجوکیشن، محترمہ ڈاکٹر انیلا سلیم، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی، محمد نصیر الحق ہاشمی، ماہر تعلیم، میگزین ایڈیٹر، روزنامہ پاکستان لاہور، اور جناب سید احمد حسن، دانشور، تجزیہ نگار، مصنف نے تینوں مراحل میں جانچ و پرکھ کے فرائض بخوبی نبھائے۔ ان تینوں مراحل کے مکمل نتائج کے مطابق 400 میں سے فریہ بابر نے 303 نمبرز حاصل کیے اور اسپیکر کے عہدے پر منتخب ہوئی۔ اسی طرح 300 نمبرز لیتے ہوئے ہانیہ فاطمہ قائد ایوان اور 284 نمبرز کے ساتھ ربیہ مظہر ڈپٹی اسپیکر اور 282 نمبرز کے ساتھ جو موجودہ اسپیکر عطیۃ الوکیل بطور قائد حزب اختلاف منتخب ہوئیں۔ میں صدق دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں قول سعید شہید پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو کی پاسداری کرتے ہوئے وطن عزیز کی ترقی میں اپنا کردار ادا کروں گی۔ ناظرین محترم، یہ مراحل نہایت خوشگوار اور دلچسپ رہے۔ اس موقع پر اپنے ناظرین کے لیے ہم نے امیدواروں اور منصفین صاحبان سے گفتگو کی۔ آئیے آپ کو اس کی جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمدرد نونہال اسمبلی کے ایک بہت ہی ہونہار مقرر محمد احمد شہباز۔ تو جی احمد، کیا فیلنگز ہیں آپ اندر جانے والے؟ انشاءاللہ جو بھی ہوگا اللہ کی مدد سے اچھا ہی ہوگا۔ اللہ کی مدد سے تو اچھا ہی ہوگا، بٹ ہاؤ مچ پریپیئرڈ یو آر؟ بس تھوڑا سا انکانفیڈنس، تھوڑا سا انکانفیڈنس ہے۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکٹنگ قائد حزب اختلاف ہمدرد نونہال اسمبلی کی مس فریحہ بابر، جو کہ اس وقت انٹرویو دے کے باہر نکلی ہیں۔ تو جانتے ہیں ان کے کیا تاثرات۔ جی فریحہ، ہاؤ واز یور انٹرویو اور کیسی فیلنگس؟ اٹ واز گڈ، کیونکہ میں یہ مائنڈ بنا کے گئی تھی کہ جو بھی ہوگا اچھے کے لیے ہوگا، اور یہ پہلی بار تھا جب مجھے لگا کہ کنٹرول ہو کے جانا ہے اور کانفیڈنٹ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ بس جو آپ کے دل میں آ رہا ہے، جو آپ کے منہ میں آ رہا ہے، وہ بس بول دینا ہے، رکنا نہیں ہے۔ بس یہ تھا میرا مطلب آپ نے اپنے آپ کو آج ایکسپریس کیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیوں چاہیے آپ کو بھی باقی بچوں کی طرح کیا اسپیکرشپ کی پوزیشن چاہیے، اور اگر چاہیے تو کیوں چاہیے؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے آپ کے ساتھ، جیسے سابقہ اسپیکر بھی جو یہاں سے گزر کے گئی ہیں، جیسے آپ ہیں، تو آپ فخر سے بتاتی ہیں کہ میں ہمدرد نونہال اسمبلی کی اسپیکر تھی۔ تو یہی لیگیسی کے ساتھ میں چلنا چاہتی ہوں، اپنے ساتھ یہ ٹائٹل لگوانا چاہتی ہوں کہ میں بھی ہمدرد نونہال اسمبلی کی اسپیکر تھی، اور انشاءاللہ جب میں آگے جاؤں گی تو یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گی، اور فخر سے یہ بات میں بتانا چاہوں گی کہ میں بھی ہمدرد نونہال اسمبلی کی اسپیکر تھی۔ جی لسنرز، یہ ہے ہمدرد نونہال اسمبلی، جس کی لیگیسی ہم آج بھی پراؤڈلی آن کرتے ہیں۔ اور بالکل آج بھی میں اپنے تعارف کی جب لسٹ بناتی ہوں تو سب سے پہلے یہ مینشن کرتی ہوں کہ میں بھی ہمدرد نونہال اسمبلی کی اسپیکر رہی ہوں فار دا لانگیسٹ ایئر آف 1 decade۔ تھینک یو سو مچ فریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ربیہ مظہر، جو کہ ہمدرد نونہال اسمبلی میں بہت بہترین طریقے سے تقاریر کرتی ہیں۔ ربیہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ہمدرد نونہال اسمبلی کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھا، اور بہت سے ایسے مواقع رہے جن میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور یہ ایک اچھا میرا وقت
गुजरा। उधर अभी आप मुझे बताएं कि कौन सी पोजीशन है जिसको आप टारगेट करना चाह रही हैं कि हमदर्द नौनिहाल असेंबली में मैं ये बनूं? स्पीकर, मुझे उम्मीद है कि मैं स्पीकर बनूँ। सबको यहाँ पे स्पीकर बनना है, दैट्स ग्रेट। लेकिन आप सब जिस चीज़ के लिए कम्पीट कर रहे हैं, आई एम ब्लेस्ड टू बी द स्पीकर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं हमदर्द नौनिहाल असेंबली के दौरे हाजिर के कायदे ऐवान मोहम्मद अली साहब। तो इनसे हम ये जानते हैं कि इस वक्त आप एक डिफेंडिंग पोजीशन पे हैं और डिफेंडिंग चैम्पियन भी हैं। ऐवान की सबसे बड़ा ओहदा आपके पास है, तो क्या आप अपने इसी ओहदे को कंटिन्यू करना चाहेंगे या आप भी स्पीकरशिप की तरफ जाना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस इसमें कैसा था। इसमें मुझे इतना कुछ सीखने को मिला कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही बेहतर हुई पहले से। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स, अब मैं लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर पाता हूँ। मैंने इस दौरानिया में मैंने बहुत से तकरीरी मुकाबले भी विन किए और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे मौका मिलता है दोबारा कायदे ऐवान का, तो मैं और पिछली गलतियाँ जो मेरे से हुई उनको और बेहतर करना चाहूँगा। और दिल मेरा तो मतलब चाहता है कि मैं अब किसी नई तरफ जाऊँ ताकि मुझे और ज़्यादा अपने आप को बेहतर करने का मौका मिले और मैं इम्प्रूवमेंट की तरफ जाऊँ। तो यस, आई विल गो फॉर द स्पीकरशिप। तो अली, डिफेंडिंग चैम्पियन तो आप हैं, कायदे ऐवान से बड़ा कौन सा ओहदा होता है? आई मीन स्पीकर एक अच्छी चीज़ है, बट एक जो रोब होता है वो तो कायदे ऐवान का ही होता है। आप मुझे ये बताएं कि इन केस अगर आप स्पीकरशिप जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, अगर आप उस तक नहीं रसाई हासिल कर सके, तो फिर आप अगले इकदाम क्या करेंगे? ये ज़रूरी तो नहीं है कि इंसान जो सोचता है वही हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो अगले साल फिर मैं और मेहनत करूँगा ताकि फिर मैं किसी नई चीज़ की तरफ जाऊँ। वैसे कायदे ऐवान भी बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको मैं राइट ऑफ करूँ, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। दैट्स ग्रेट। और ये एक सच बात है कि दोज हु डोंट बिलीव इन द मैजिक विल नेवर हैव इट। ये है हमदर्द नौनिहाल असेंबली जो आपको इतना एतमाद देती है कि आप हेल्दी कॉम्पिटिशन्स में एक दूसरे को कम्पीट करते हैं। थैंक यू सो मच अली। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमदर्द नौनिहाल असेंबली की जो करंट स्पीकर हैं मिस अतियतुल वकील हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त इंटरव्यू दे के निकली हैं और एक डिफेंडिंग चैम्पियन हैं डेफिनेटली। तो अतिया, हाउ वाज योर इंटरव्यू एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह दोबारा से स्पीकर के ओहदे पर फाइज़ होंगी इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी डिफेंडिंग जो चैम्पियन हैं वो लग तो कॉन्फिडेंट रही हैं, मगर आपको पता है कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब इस बार एम कर रहे हैं एक ही पोजीशन का, दैट इज़ स्पीकरशिप। और 3 बिल्कुल शफाफ राउंड से निकल के ये बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। डेफिनेटली ऑल ऑफ देम आर वेरी टैलेंटेड। तो अतिया, इन केस स्पीकरशिप अगर कोई और ले जाता है तो उसके बाद आप कौन सा ओहदा है जो चाहेंगी? कायदे ऐवान, या फिर मैं अपोजिशन में भी आना चाहूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक फॉर इट इन योर, यू डिड अ ग्रेट जॉब। और सबको जो है बहुत बहुत मुबारक उन तमाम लोगों को जिन्होंने यहाँ तक पहुँचे। लेट्स सी कि क्या नतीजे आते हैं, क्या हमारी जूरी डिसाइड करती है और कौन वो टॉप 3 होते हैं और बाकी सब कौन पार्लियामेंटेरियंस बनते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, ये आज हमदर्द नौनिहाल असेंबली के स्पीकर के इंटरव्यूज़ का मरहला था। इससे पहले मज़मून नवीसी का और तकरीरी मुकाबला हुआ और आज भी कुछ बच्चों ने बड़ी खुद एतमादी और सलाहियत का मुजाहरा किया। असल में हकीम साहब बच्चों को पाकिस्तान का मुस्तक़बिल समझते थे और किसी भी कौम की ज़िंदगी में 2 शोबे बहुत अहमियत के हामिल हैं, एक तालीम और दूसरे सेहत। तो हकीम सईद जो अब शहादत के दर्जे पे फ़ाइज़ हो चुके हैं, उन्होंने शहादत का ताज पहन लिया है। तो उस हवाले से ये है कि उन्होंने तालीमी अदारे भी कायम किए और तिब्बी अदारे भी कायम किए। वो हमारे अहद के सर सैयद थे। जिस तरह सर सैयद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तामीर की, हकीम सईद ने हमदर्द यूनिवर्सिटी तामीर की। और ऐसे इलाके में दूर अफ्तादा, यानी वो बलूचिस्तान की सरहद से मिलता है, कराची का इलाका है, लेकिन वो इतना, तो वहाँ उन्होंने वो कायम की यूनिवर्सिटी और वहाँ के इलाके के लोगों के लिए भी, बल्कि पाकिस्तान के सारे इलाकों के लोगों के लिए वो एक मीनार है रोशनी का। तो आज बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मैं इस सिलसिले में हमारे बहुत ही मोहतरम
کراچی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پیرزادہ قاسم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے بچوں کے نظر کہ میرے لہو میں جل اٹھے اتنے ہی تازہ دم چراغ، وقت کی سازش ہوا جتنے دیے بجھا گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشن ہوگا۔ میرا نام انیلا سلیم ہے، میں پنجاب یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہوں، وہاں استاد ہوں۔ ہمدرد نونہال اسمبلی آج کے دور میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، اور جو حکیم سعید کا ویژن تھا، جو ان کا مشن تھا، اس کو آج بھی یہ لوگ لے کر چل رہے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی کہ جس میں ہم ایک مقابلے کے 3 حصوں میں بطور منصف میں نے شرکت کی، جس میں تقریری مقابلے تھے، مضمون نویسی کے مقابلے، اور اسی طرح سے آج کا مرحلہ جو انٹرویوز پر مشتمل تھا، اور سبھی نونہالوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور نتائج بھی مرتب ہو چکے ہیں۔ میں اس سلسلے میں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ اور محترم علی بخاری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ جو آج کے اس دور میں، اس افراتفری کے دور میں بھی اس ویژن کو لے کر چل رہے ہیں اور ہمارے قوم کے معماروں کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، اور اس میں یہ کامیاب بھی ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہم نے منصفین کی حیثیت سے شرکت کی۔ میں نے بھی ایک منصف کے طور پر جو ہے سید علی بخاری صاحب کے حکم پر میں یہاں آیا۔ پہلے جو ہے وہ بچوں نے تقریری مقابلوں میں حصہ لیا، نونہالوں نے، پھر مضمون نویسی میں، یعنی 3 سیگمنٹس میں۔ آج اسپیکر کے سلسلے میں جو انٹرویوز دینے والے نونہال تھے، انہوں نے بہت ہی اعتماد کے ساتھ انٹرویوز دیے، اور یہ جو آج نونہال ہیں، یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ ملک اور قوم کا مستقبل ہے۔ انہوں نے آگے چل کر ملک اور قوم کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، تو ان کی جو ہے وہ تربیت بہت ہی آسان طریقے سے، بہت ہی اچھے پیرائے میں ہمدرد مرکز اس کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ سید علی بخاری صاحب اور محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو جو ہے وہ پوری ٹیم جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے آگے لے کر چل رہی ہے۔ بچے قوم کا سرمایہ ہیں۔ آج اندازہ ہوا کہ واقعی بچے قوم کا سرمایہ ہیں کہ ہمدرد نونہال اسمبلی کے عہدیداروں کے چناؤ کے دوران ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے نا، اتنا شاید کسی اور کو بھی نہ کرنا پڑے، کہ پہلے تقریری مقابلے، تحریری مقابلے اور انٹرویو، ان تینوں میں بچے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک تھے، اور انتخاب کرنا مشکل تھا، اور 1-1، 2-2، 3-3 نمبروں سے ان کا انتخاب کیا گیا، اور یہ فیصلہ کرنا ہی مشکل تھا کہ کس کو کون سے نمبر دیے جائیں، نہ دیے جائیں، کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے۔ اس سے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے نا اس ملک کا مستقبل واقعی روشن ہے، اور حکیم محمد سعید، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے جو پودا لگایا تھا نا آج سے 30-35 سال پہلے، آج واقعی وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں میں جو فکری اساس پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے، اور آنے والے وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے میں جب یہ کل کو اپنی عملی زندگی میں جائیں گے تو اس کے نتائج بڑے بہتر برآمد ہوں گے، اور اس میں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ اور خاص طور پہ ہمارے بھائی یہ سید علی بخاری صاحب جس طرح یہ دن رات محنت کر رہے ہیں، اور ہمارے دوسرے عہدیدار، دوسرے ساتھی بھی، میں سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں حکیم محمد سعید، قائد اعظم علامہ اقبال کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔